یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ حضور فرمانے لگے نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ روانگی برات 1 بجے، کھانا 2 بجے، سچ بتانا 2 بجے کھانا ہو جاتا ہے، روانگی برات 2 بجے ہو جاتی ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، کہ اگر ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہی نہ ہو، اذیت ہی نہ پہنچے۔ انسان جو ہوتا ہے نا، اس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، ہوتا یوں ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میرا وقت ٹھیک گزر جائے۔ آخرت بھی انہی لوگوں کی بہتر ہوتی ہے جن کی دنیا بہتر ہوتی ہے۔ جو دنیا میں بہتری نہیں کر سکتے، تقویٰ، پرہیزگاری، حلال حرام کا خیال یہاں کریں گے، آخرت بہتر ہوگی، دنیا بہتر ہوگی، معاملات بہتر ہوں گے تو آخرت اچھی ہوگی۔ زندگی خوبصورت طریقے سے گزارنی چاہیے، شب و روز کو اچھے طریقے سے مرتب کرنا چاہیے۔ اسی زندگی سے بھرپور کام لیں گے، فائدہ اٹھائیں گے تو آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم اگر اپنے کار حیات کو مرتب کرنا چاہتے ہو، طرز زندگی بہتر کرنا چاہتے ہو، تو تم سیدھی نظریں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر، سنت مبارکہ پر، اخلاق عالیہ پر رکھو۔ کسی اور دانشور سے، ادیب سے، شاعر سے، مفکر سے، موٹیویشنل اسپیکر سے، کسی بھی شخص سے آپ تربیت لیتے ہیں اور وہ کتاب و سنت کی روشنی کے بغیر اگر آپ کو کسی بھی طرح سے کسی طرف گائیڈ کرتا ہے تو خیر خواہی کے جذبے سے بھی اگر کرے گا تو اس میں نقص رہ جائے گا۔ اس لیے کہ جو انسان اپنے حساب سے کسی چیز کو مرتب کرتا ہے وہ کامل اور مکمل کر کے تربیت نہیں کر سکتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات اس لیے مکمل ہوتی ہیں کہ وہ جو بھی تربیت کرتے ہیں وحی الہی کے ساتھ تربیت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک نمونہ حیات بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سنت کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا سمجھتے ہیں، فلاں آدمی سنت کا پابند ہے، کیا مطلب جی؟ داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھتا ہے، مسواک کر لیتا ہے، بڑی عظیم سنتیں، بڑی بابرکت سنتیں ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، لیکن حضور کی صرف یہی سنتیں نہیں بلکہ سنت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو ادا، جو طریقہ، سیرت کا جو پیغام سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آیا تھا، مشہور ہوا تھا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، کہ سچ بولتے ہیں، دیانتدار ہے۔ یہ سب سے پہلی ادا لوگوں کے سامنے آئی تھی، اور سچ سے حضور نے محبت فرمائی ہے۔ ایمرجنسی کے حالات میں بھی جھوٹ کو پسند نہیں فرمایا، سچ بولیں، سچ کی بات کریں۔ یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے، فرمایا ہو جاتا ہے کبھی، کنجوس ہوتا ہے، یہ کمزوری آ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ حضور فرمانے لگے نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن جھوٹ، یہاں تو بھائی قومی سطح پر جھوٹ ہیں، یہاں تو لوگ جھوٹ کو جرم، اور کچھ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں، دنیاوی فائدہ بھی نہیں، بڑکے شڑکے مارنے کے لیے، کہانیاں سنانے کے لیے، 2 منٹ زبان کی لذت کے لیے، کوئی معنی ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، دنیاوی طور پر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے سچ پر قائم رہنا، اپنے عہد کو وفا کرنا، اپنی زندگی کو دیکھیں نا، کسی بھی تاجر سے کبھی ملے، کاروباری آدمی سے،
اس سے پوچھ کے دیکھیں، وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ اربوں خربوں کی انویسٹمنٹ ہو تو بندہ کامیاب تاجر ہوتا ہے، اس کو مارکیٹ کے حالات کا پوری طرح پتہ ہو تو کامیاب تاجر ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، مال اگر لے گا تو پیمنٹ وقت پر کرے گا، پیمنٹ اگر لے گا تو مال وقت پر دے گا، جس کا اعتبار ہو لوگ اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ دو صحابہ، یہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں بدر سے پیچھے رہ گئے تھے ہم لوگ، اطلاع ملی تو فوراً بدر کی طرف دوڑے، رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تم تو وہاں جا کے جنگ کرو گے، تم تو ان کی مدد کرو گے ہمارے خلاف۔ تو فرماتے ہیں ہم نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ہم زیارت کریں گے، ملاقات کریں گے، جنگ میں شرکت۔ حالات ایمرجنسی کے تھے، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ اس نے اس شرط پر ہمیں آنے دیا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو حکم کیا ہے؟ تو کریم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا ہے لہذا تم جنگ میں شرکت نہیں کرو۔ آپ یقین کریں سارا خاندان مل کر بیٹھتا ہے اور لکھتا ہے کارڈ بارات کا، اس پہ لکھا جاتا ہے روانگی بارات 1 بجے، کھانا 2 بجے۔ سچ بتانا 2 بجے کھانا ہو جاتا ہے، روانگی بارات 2 بجے ہو جاتی ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دینی ماحول میں اتنا خطرناک حال ہو گیا ہے کہ بعد از نماز عشاء پھر پتہ نہیں کب تک، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی کوئی حدود و قیود کا تعین نہیں ہے۔ اور ناراض نہ ہو مجھ سے لوگ، تو نعت خاں صاحب آئے، انہوں نے اپنی پڑھی، وہ تو تشریف لے جا چکے، وہ تو بڑے مصروف تھے، ویلے تو بیچارے ہم سارے تھے جو سننے آئے ہوئے تھے، وہ مصروف تھے، وہ چلے گئے، ہم سر شام سے بیٹھے۔ بھائی سچائی اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ آپ ایک دفعہ کسی نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، اسے کوئی مجبوری ہوگی، چلیں 2 منٹ کے لیے فرض کیا، مان لیتے ہیں، اللہ کی پناہ، کوئی مجبوری تھی، اس نے اسے کہا بیٹا باہر جو آیا اسے کہہ دو میں گھر نہیں، مجبوراً کہا ہوگا، پھر ساری زندگی یہ ابا روئے گا کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کر، نہیں بولے گا، کیوں کہ اس نے خود عادت ڈالی ہے جھوٹ کی، اس نے خود اسے کہا ہے سچ بولیں، دیانت داری، یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ نبی پاک کا اسوہ حسنہ ہے۔ وزادار رہیں آپ، تھوڑے سے دعوے کر لیں، اتنے کر لیں جتنے پورے ہو جائیں، اتنی بات کر لیں جتنی بات مکمل ہو سکے، جتنے جوگے ہیں اتنی کر لیں، لیکن اپنے آپ کو سچائی کا، دیانت داری کا نمونہ بنائیں، یہ محبوب کی پہلی بات۔ پھر حضور کی ایک بہت بڑی سنت ہے، وہ ہے دلوں کو صاف رکھنا، سینے کو کشادہ رکھنا، کدورتوں سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، حسد سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ ہمارے ہاں نا کوئی اتنے لمبے چوڑے جھگڑے کوئی نہیں، انہیں مینوں ویاہ تے نہیں بلایا تے پھر کی یہ نہیں بلایا تے، مثلاً اس میں کوئی فرض تھا آپ کو بلانا، نہیں بلایا کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہے؟ پوچھ لیں علماء سے، کوئی شادی پہ نہ، بچے بچی کی شادی پہ نہ بلائے تو ناراض ہونا جائز نہیں، کدورت پال لی ہے، نفرت پیدا کر لی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کوئی لمبا مسئلہ نہیں، ایک جگہ رہنا ہے، ایک گاؤں ہے، الیکشن آ گیا ہے، جس کینڈیڈیٹ کے لیے آپ نے سارے گاؤں سے دعوت مول لے لیا اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ جیت کے چاہے تو پارٹی بدل جائے، اس کا حال ہی کوئی نہیں، اور ہم نے اکٹھے رہنا ہے، خوشیاں غم اکٹھے، کدورتیں پیدا کر لیتے ہیں، سینوں میں بوجھ ہے اور طبیعتوں میں گھٹن ہے، لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں اکٹھے نہیں ہوتے، ایک جگہ ہوتے ہیں پر ان کے وجود ہوتے ہیں، روحیں، دل، ذہن جدا جدا۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا،
کچھ لوگ ساتھ ہو کے بھی ساتھ کیوں کہ طبیعت میں قدورت ہے، نفرت ہے، مزاج اس طرح کا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بہت بڑی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت بڑی سنت ہے حضور کی دل کو صاف رکھنا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے انس، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کریں کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری دل میں بغض نہ رکھنا یہ میری۔ تو بھئی نرا دانت مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ اس پر بھی تھوڑی توجہ ہونی چاہیے، اپنے دل کو بھی کشادہ کرنا چاہیے۔ طبیعتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور پھر میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو ملنا چاہتے ہیں، پیار کرنا چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ پرانی دو باتیں کہہ بیٹھے ہیں، اب وہ باتیں قریب ہی نہیں ہونے دے رہی۔ اپنے اندر ہمت کا مظاہرہ کریں، طبیعت کے اندر صلح جوئی پیدا کریں، آگے بڑھیں۔ کوئی کسی کی عزت معاف کرنے سے کم نہیں ہوتی، کوئی کسی جگہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ آپ تشریف رکھیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، آپ کیوں تھک رہے ہیں اتنی گرمی، آپ بیٹھ جائیں۔ میں کوئی یہاں کو بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں جن کو پنکھے جلنا بڑا ضروری ہے، سب کو گرمی ایک جیسی لگ رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ ہم کوئی الگ موسم سے تھوڑی آئے ہیں، یہیں ایک جیسے ہی ہیں سارے۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے، اللہ خیر فرمائے، ساری امت کے حق میں رحمت والا فیصلہ فرمائے۔ عزیز دوستو غور کیجئے گا میری بات پر۔ صحابہ فرماتے ایک مقام پہ ہم بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ فرماتے ایک شخص آیا، دروازے پہ دستک دی، حضور کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے تو دریائے رحمت کو ہم نے جوش میں دیکھا۔ حضور فرمانے لگے دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ نہ کچھ سادہ سا تھا، جوتے اس نے تھامے ہوئے، تازہ وضو کیا تو پانی داڑھی سے ٹپک رہا، آیا کریم کی بارگاہ میں بیٹھا، چلا گیا۔ دوسرے دن نہ اتفاقاً کئی دفعہ یوں ہو جاتا ہے، پھر وہیں بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور فرمانے لگے دروازہ کھولو، جو دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ فرماتے ہیں کمال ہو گئی، دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا جو کل بھی آیا تھا، 2 دفعہ جنت کی بشارت۔ تیسرے دن پھر بیٹھے تھے، حسن اتفاق پھر دستک ہوئی، پھر دروازہ کھلا، کریم نے فرمایا جنتی آیا ہے دروازے پہ، کھولا تو بندہ وہی تھا جو پہلے 3 دن آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں باقی لوگ تو رخصت ہو گئے، میں نے اس سے کہا یار میں 2-3 دن تیرا مہمان نہ بن جاؤں۔ اس طرح کے بھی کچھ مہمان ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں میرا دل ہے تیرا مہمان بننے کو، مہمان نہ بن جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، جو بن پڑے گا خدمت پیش کروں گا۔ کہتے ہیں 3 راتیں اس کے گھر رہا، میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے جس کی برکت سے محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ جی میں اسی پتہ نہیں کری دا، پتہ کرو فلانا کیویں مالدار ہویا ہے۔ اگر جس کاروبار کا پتہ چل جائے نا کسی کا چل گیا ہے، سارے وہی شروع کر لیتے ہیں، چاہے بعد میں سارے ہی بند کر دیں۔ وہ مزاج ہے، پتہ کرو، صورت بناؤ، تو نکالو۔ لیکن وہ پاک باز لوگ کیا چاہتے تھے؟ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے کہ حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ کہتے میں 3 راتیں رہا لیکن کوئی ایسا عمل میں نے نہیں دیکھا۔ وہ تو عشاء جماعت سے پڑھتے، فجر جماعت سے پڑھتے، میں تو تہجد بھی پڑھتا تھا۔ وہ تو تھوڑا صدقہ کرتے تھے میرے حساب سے، میں تو زیادہ کرتا تھا۔ ہاں جب رات کو کروٹ بدلتے تو اللہ کو یاد کرتے۔ فرماتے تیسرے دن میں جانے لگا تو بات کھل گئی، میں نے کہا یار مجھے حاجت نہیں تھی تیرا مہمان بننے کی، پر وہ 3 دفعہ کریم نے تجھے جنتی کہا ہے۔ تو کوئی عمل دیکھنا چاہتا تھا پر کوئی شے ملی نہیں، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو فرماتے ہیں وہ صحابی فرمانے لگے یار اور تو کچھ نہیں، وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا، ایک عمل ہے۔ جب بھی صبح اٹھ کے میں نے اپنا سینہ دیکھا ہے، کسی بندے کے لیے بغض کوئی نہیں۔
حسد کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں، میرا دل سب کے لیے کشادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں یہی سبب بنا ہے کہ محبوب نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا اور جنت کی خوشخبری دی۔ یار سینے کھول دیں، یہ رسول پاک کا طریقہ ہے، یہ نبی کریم کا طریقہ ہے۔ باتیں آپ سے زیادہ نہیں کرنی، جلدی بات کو سمیٹ دینا ہے۔ ایک اور عظیم سنت ہے حضور کی، وہ ہے دوسروں کا خیال کرنا۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں لوگ صرف اپنا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خیال رکھوں گا تو پھر جواب میں یہ میرا کتنا خیال رکھے۔ خود غرضی، مفاد پرستی، اپنی ذات کے چنگل میں الجھ جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ خیر خواہی کرنا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ اپنے وجود سے، اپنے سرمایے سے، اپنی صلاحیت سے کسی کا کیا بھلا کر سکتے ہیں، یہ دین ہے۔ آج کل تو خیر ہر بھلے کے پیچھے ایک فوٹو ہوتی ہے، ہر بھلے کے پیچھے۔ میرے جیسے بڑے بندے اب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تصویروں سے چھپا جائے، لیکن وہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں۔ وہ کیفیات جو ایک مسلمان کو اللہ کے ساتھ راز رکھ کے حاصل ہوتی تھی نا کہ یہ میرا راز ہے رب رسول کی، وہ کیفیت اب مطلب ہے نہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک دوست نے مجھ سے محفل کا وقت لیا، میں وہاں چلا گیا، حاضر ہو گیا۔ حیران میں تب ہوا کہ جب وہ بندہ صفیں بچھا رہا ہے، دیگیں پکا رہا ہے، سٹیج پہ کیا وہ نظر بھی نہیں آیا ہمیں۔ تو میرا خیال تھا کہ کوئی مطلب یہاں کا کوئی کہ پنجابی کاما شاما آخید ہے، محنت مزدوری کرنے والا۔ تو مجھے انہوں نے بعد میں بتایا کئی فیکٹریوں کا مالک، لیکن حضور کا میلاد کرتا ہے تو فقیر بن کے کرتا ہے۔ کسی حاجت کی، کسی فوٹو کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت، کیونکہ کسی کے لیے کیا ہے اور جن کے لیے کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ کوئی ایک کام ایسا خیر خواہی کریں اور کوئی ضروری ہے کہ نیکی کار اور فیس بک پہ ڈال، فرض ہو گیا ہے۔ احصال ثواب کی ٹائلیں لگوا دیے برائے احصال ثواب، فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کس کے نامہ اعمال میں لکھنا ہے۔ اللہ کے حضور جو جائے گا پتہ ہے مالک کو۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ خیر خواہی کرے، کسی کا بھلا کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں کچھ قبیلے کے کسی کے لوگ آ گئے تھے بیچارے، تو بھوکے تھے، تو حضور ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ فرمایا بلال سے کو اذان پڑھے۔ اذان ہو گئی تو خطبہ دیا، فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ کوئی کھانا لایا، کوئی کچھ لایا۔ جب بہت سارے چیزیں ان لوگوں کو مل گئیں اور ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تو محبوب کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا۔ کسی کا بھلا کر کے، کسی کا نفع کر کے، کسی کی خدمت کر کے، کسی کو دے کے اپنے دل کو بڑا کرنا، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اپنی طبیعت میں دیکھیں خیر خواہی کس حد تک ہم کر سکتے ہیں، ہمارے ذمے کیا ہے۔ اچھا چلیں اتنا ہی کر لیں کہ اگر ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہی نہ ہو، اذیت ہی نہ پہنچے، ہمارا مزاج بوجھ ہی نہ بنے۔ ہم اس طرح کا کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے سے مصیبت کھڑی ہو جاتی، فلاں آ گیا ہے، اب روٹی پہ اعتراض نہ ہو جائے، کپڑوں پہ اعتراض، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، مہمان آیا پتہ نہیں کیا کہہ جائے۔ کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں، جہاں بٹھاؤ بیٹھ گئے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ان کی وجہ سے اذیت نہیں ہوتی۔ تو خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، یہ رسول پاک کی بہت بڑی سنت، اس کو اپنی زندگی میں طاری کریں۔ چوتھی بات، اور اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک بہت بڑی خواہش یہ تھی، اور یہ حضور کی بہت بڑی سنت ہے، اسوہ ہے، کہ محبوب چاہتے تھے رب کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ نیکی کا پیغام دینا، خیر خواہی کی دعوت دینا، کسی کو بھلائی کا سبق دینا۔ ہم لوگ نا حق بات نہیں کہہ پاتے،
چونکہ ہم ہر بندے کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں. جس دور میں ہم ہیں اس دور میں کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں تھوڑا برا بن جاؤں. حالانکہ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ فرماتے ہیں وہ رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر کوئی انہیں برا کہے بھی تو پرواہ نہیں کرتے. کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے. وہ حق کہتے ہیں. کسی کو نماز کا کہیں، کسی کو آپ محسوس کر اور کہیں حکمت کے ساتھ کہیں، اس کو کسی کونے میں اکیلے بلا کے دھانائی اور تدبر کے ساتھ. ہم نے اپنے حق میں بات کرنی ہو تو سارے طریقے آتے ہیں، اور نماز کی دعوت دینی ہو تو پھر ہمارا لہجہ جارحانہ ہوتا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے کہ نہ ہی آئے معاذ اللہ. بھائی بہت بڑا محبوب کا یہ طریقہ ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ اللہ کے بندے قرب الہی پائیں، مسجد کی طرف رجوع کریں، عبادات کا ذوق ہو، جھوٹ والا جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی والا بددیانتی چھوڑ دے، رزق حرام والا اس سے بچ جائے. تو کوشش کریں کہ کسی کو خیر کی دعوت دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا فلاں جگہ حق بات کہنی تھی تو نے کیوں نہیں کہی؟ نہیں کہتے لوگ دیکھتے ہیں ہوا کدھر کی ہے، ماحول کیسا ہے. اور جس دور میں ہم ہیں اس دور میں تو بس آپ خوشامد کریں ٹائم نکال کے، اور خوشامد صحیح آنی چاہیے الا ماشاء اللہ، پھر تو کمال ہو گئی. کیا بات، محفل نبی پاک کے نام کی، اور جناب فلاں صدارت، فلاں کی سرپرستی، فلاں چودھری صاحب مہمان خصوصی، فلاں جناب خصوصی کاوش. او بھائی محبوب کی تعریف کر تو جس کا فائدہ بھی ہو. یہ تو کس کام لگ گیا ہے. اور عجیب بات ہے اس پر وہ ویسکوٹیں سیدھی ہو رہی ہیں اور طبیعتیں خوش ہو رہی ہیں، اور جس چیز سے بچنا چاہیے مسلمان کو اس پر لوگ راضی ہو رہے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت میں فرمائے گا وہاں حق بات کہنی چاہیے تھی تو نے کیوں نہیں کہی؟ کیوں نہیں تو نے کہی؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، لوگ میرے مخالف نہ ہو جائیں، ڈر گیا تھا. تو یہ حدیث پاک کے جملے سنے، حضور فرمانے لگے رب فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تو میرا خوف کھاتا، تو مجھ سے ڈرتا، تو لوگوں سے ڈر گیا. میرے عزیز بھائی خیر کی بات کہیں، حق کی بات کریں. پھر اپنی ساری گفتگو شروع سے دہراتا ہوں. ایک تو سچ بولیں، حضور کا اسوہ نور ہے، دیانتداری اپنی زندگی میں لاگو کریں. سچ بولیں، دیانتدار رہیں، اور پھر اپنے سینے کو، اپنے دل کو قدورتوں سے، نفرتوں سے، ان سے پورے طور پر آزاد کریں. ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے 3-4 دوست، تو ایک دوست ان میں سے اٹھ کے گیا تو ایک شروع ہو گیا کہنے لگا ہو تو دساں یہ بندے دا کی حال ہے. اچھا سامنے بڑی خیر کی باتیں ہو رہی، وہ 5-7 اس نے اس کے نقصان بتا دیے، تو میں بڑا پریشان ہو گیا، سخت اور سچی مچی ہو گیا. من کہنے لگا خیر ہے. میں کیا خیر ہی تو نہیں، میں پہ سوچنا کہ وہ گیا تو وہ دا حال بڑا بیڑا کیتا ہے، جدو میں گیا مڑ پچھوں تو میرا کی کرے گا. تو تیرے سے تو وہ خیر کی مطلب جو تو نے رویہ اس کے ساتھ کیا ہے جانے کے بعد پتہ نہیں تو میرا کیا کرے گا. میں تو یہ آپ مت سمجھا کریں کہ جو آپ کے سامنے بیٹھ کے کسی کی بات کر رہا ہے وہ آپ کا بڑا خیر خواہ. آپ جائیں تو صحیح ایک دفعہ. آپ نے جو بڑی مزے لے کے سنی ہے نا کسی کے بارے میں، یہ معافی، یہ طبیعت ہے اس کی، یہ معافی نہیں دے گا. آپ مہربانی کریں، اپنے آپ کو محفوظ کریں. لیکن اس وقت ہم بڑے ذائقے لے رہے ہوتے ہیں. یہ تو تب پتہ چلے گا جب آپ جائیں گے. دل کو صاف رکھیں یار، کشادہ سینہ رکھیں. 14 طبق کی دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. دل کشادہ رکھیں، سینہ وسیع رکھیں. اور ہمارے بچوں کو ضرورت ہے تربیت کی، ان کو ضرورت ہے کہ کوئی انہیں سمجھائے، قائل کرے. تو بیچارے الجھ گئے ہیں، تو ادھر ادھر کی باتیں کھا گئی.
لہٰذا کوشش کریں پیغام حق دینے کی، تربیت کرنے کی، خیر خائی کا درس دینے کی۔ یہ 4 باتیں جو خدمت میں عرض کی ہیں آپ کی، اس ارادے سے کی ہیں کہ ہم تھوڑا سا اسوہ حسنہ کی خوشبو کو پا سکیں۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا حضور کی سیرت پاک کو پڑھیں۔ زندگی میں جتنی پریشانیاں آپ کو آتی ہیں نا، آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھلتی جا رہی ہیں، کسی جگہ کوئی پریشانی رہی نہیں، آپ آسانی محسوس کریں گے۔ اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں جو کچھ بیان ہوا، جو سنا، اللہ اسے قبول فرمائے اور عمل کے لیے رستہ آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔